فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد اویس کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پہ آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے 13 رجب کی مناسبت سے تمام مومنین مومنات اور اہل اسلام کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ کاشانۂ بصیرت پہ ہم ایک سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم جو بھی کتابیں پڑھیں گے ان میں سے اپنی پسندیدہ کتاب کا ریویو دیں گے تاکہ کاشانۂ بصیرت کے جو سامعین ہیں وہ اس ریویو کو سن کے کتاب میں دلچسپی لیں اور کتاب کا مطالعہ کریں۔ 13 رجب کی مناسبت سے سب سے پہلے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کو میں نے کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پہ یوٹیوب چینل پہ پڑھا، اس کا عنوان ہے امام علی من المہد الی اللحد، آیت اللہ کاظم قزوینی اعلی اللہ مقامہ کی لکھی ہوئی یہ شعر آفاق تصنیف، جس کا اردو ترجمہ امام علی ولادت سے شہادت تک، علامہ حسن اعلی اللہ مقامہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور تقریباً 500 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ 33 پارٹس پہ اس کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی۔ سیمی زوار خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، انہوں نے اس کتاب کو ریکارڈ کیا۔ اور آیت اللہ کاظم قزوینی بہت ہی شعر آفاق مصنف ہیں اور ان کی دیگر کتب بھی کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ یہ کتاب امیر المومنین کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، ولادت سے شہادت تک کے واقعات کو ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو چیزیں میرے علم میں آئیں ان میں چند جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں وہ یہ کہ امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے، آپ کی والدہ کی سیرت کیسی تھی، آپ کے والد حضرت ابو طالب کس طرح انہوں نے رسول خدا محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی، بچپن میں آپ نے کس طرح رسول خدا کی حفاظت کی، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ آپ کا کیا کردار رہا، شب ہجرت کس طرح امیر المومنین بستر رسول پہ سو کے رسول خدا کی جان بچاتے ہیں، کس طرح مدینہ پہنچ کے پھر آپ کی شادی ہوتی ہے اور خداوند متعال نے آپ کو جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسن، امام حسین جیسی اولادوں سے نوازا، کس طرح پھر مدینہ میں آ جانے کے بعد مشرکین مکہ سے جنگوں کا آغاز ہوتا ہے اور کس طرح ہر جنگ کے اندر امیر المومنین کا کردار نمایاں سب کے سامنے آتا ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ احزاب کا معاملہ ہو، مختلف معاہدے مشرکین سے کرنے ہوں، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو، خیبر کی جنگ کا معاملہ ہو، بہت خوبصورت انداز سے ان واقعات کو لکھا ہے۔ پھر امیر المومنین کے فضائل جو ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے کہ کس طرح آیت تطہیر جو ہے وہ مولا کائنات کی
عظمت کی عکاسی کرتی ہے۔ واقعہ مباہلہ میں امیر المومنین کا کردار بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ آیت دہر جو سورہ دہر ہے، حل عطا، وہ کس طرح مولا کائنات اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے کس طرح آپ نے ایک منفرد کارنامہ سر انجام دیا اور خداوند متعال نے اسے قرآن میں جگہ دی، اور کس طرح پھر یہ آیت جو ہے وہ آپ کے ولی ہونے پہ ایک دلالت بنتی ہے۔ احادیث کی اگر بات کی جائے تو حدیث منزلت کا ذکر کیا مصنف نے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث اس کتاب کے اندر انہوں نے شامل کی ہیں سنی حوالہ جات کے ساتھ، ایک کثیر تعداد آپ کو سنی حوالوں کی ملے گی۔ آیت منزلت جہاں رسول خدا فرماتے ہیں یا علی آپ کی مناسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سورج کو پلٹانے کا واقعہ جس کو مصنف نے لکھا کہ امیر المومنین نے بھی رسول اللہ کی طرح سورج کو پلٹایا تھا، اور اس پہ سنی حوالہ جات جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح بڑی خوبصورت ایک حدیث تیر ہے، بھونے ہوئے پرندے کی حدیث، اس کو میں انشاءاللہ اینڈ پہ بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا کتاب کا لطف دیا جا سکے، تو حدیث تیر کو ہم آخر پہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح خطبات ہیں، وہ خطبہ بھی انہوں نے شامل کیا جس کے اندر الف نہیں ہے، مولا کائنات کا وہ خطبہ بھی شامل کیا جس کے اندر نقطہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کے علم کی کیا کیفیت تھی، پھر کس طرح جب آپ نے اقتدار سنبھالا تو آپ کو 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، کس طرح پھر شام کی جانب سے آپ کے شہریوں پہ حملے کیے جانے لگے اور امن و امان جو ہے اس کو غارت کیا گیا، پھر کس طرح مولا کائنات جو ہیں انہیں شہید کیا جاتا ہے، اور اینڈ پہ پھر امام حسن کو جو آپ کی نصیحتیں ہیں وہ، تو ایک مکمل پیکج ہے، بہت خوبصورت یہ کتاب ہے۔ یقیناً آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ ریویو کے اندر وہ چیز آ نہیں سکتی، لیکن جس آپ کو ایک اندازہ فراہم کرنا مقصود ہے۔ حدیث تیر، بھونے ہوئے پرندے کی حدیث، جس کی سنی حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ حدیث کچھ اس انداز سے ہے مومنین کے حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نماز فجر پڑھ کے میں اور رسول خدا ہم مسجد سے نکلے، اور رسول اللہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کہیں جاتے تو مجھے بتاتے۔ رسول خدا نے کہا یا علی آج میں حضرت عائشہ کے گھر جا رہا ہوں، ان کے حجرے میں جا رہا ہوں۔ مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ میں گھر آیا، میں جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین یعنی اپنے بچوں کے ساتھ دل بہلانے لگا۔ اچانک دل میں رسول خدا سے ملاقات کی خواہش نے انگڑائی لی، اور میں رسول خدا کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں علی ہوں اور رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ میں واپس آ گیا، ابھی گھر آئے کچھ ہی وقت گزرا تھا، دوبارہ سے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں دوبارہ دروازے پہ گیا، دستک دی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں علی ہوں، رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں اور وہ ابھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ میں شرمندہ ہوا، میں واپس آ گیا۔ تیسری مرتبہ اس خواہش نے زور سے انگڑائی لی اور میں بے چین ہو گیا۔ میں بھاگتا بھاگتا دروازے پہ آیا، میں نے زور سے دستک دی۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا علی، میں رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ابھی وہ نہیں مل سکتے۔ یہاں امیر المومنین کے ضبط کا دامن جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے اونچی آواز میں کہا کہ ایسی کون سی مصروفیت ہے رسول خدا کی کہ وہ مجھ سے نہیں مل سکتے؟ رسول خدا نے آواز سن لی، کہا حضرت عائشہ سے کہ علی کو اندر آنے دیں۔
حضرت علی علیہ السلام اندر چلے گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ علی آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی، آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بیان بڑا شیرینی ہے، تو آپ بیان کریں۔ رسول خدا نے کہا جب میں گھر آیا میں نے حضرت عائشہ سے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ جواب ملا کہ کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرا رسول بھوکا ہے، اپنے رسول کے لیے کچھ بھیج۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جنت سے ایک بھونا ہوا پرندہ لے کے آئے اور کہا یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ میں نے پھر دعا کی یا اللہ تو اسے بھیج جو تجھے تیری مخلوق میں میرے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ مل کے اس پرندے کا گوشت تناول کرے۔ تم نہیں آئے۔ کچھ دیر گزری، میں نے پھر دعا کی یا اللہ اس کو بھیج جو تجھے تیری مخلوق میں میرے بعد تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر علی تم نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر ہاتھ دعا کے لیے بلند کیا اور کہا یا اللہ تیرا رسول دعا کر رہا ہے، اپنی مخلوق میں سے اسے بھیج جو تجھے میرے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے اس پرندے کا گوشت کھائے۔ اسی اثناء میں تم آ گئے۔ اب علی تم بیان کرو تم نے تاخیر کیوں کی۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا، حضرت عائشہ نے منع کیا کہ آپ سو رہے ہیں۔ میں دوسری مرتبہ آیا، انہوں نے منع کیا کہ آپ اپنی حاجت کو پورا کر رہے ہیں۔ میں تیسری مرتبہ آیا یہاں تک کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ رسول خدا نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا عائشہ علی کو تم نے کیوں روکا؟ جناب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعا سن لی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ اس فضیلت میں میرے بابا خلیفہ اول وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس لیے میں نے حضرت علی کو 2 مرتبہ روکا۔ اس حدیث سے ہمیں عظمت پتہ چلتی ہے مولا کائنات کی، اور اس حدیث کو دوسرے الفاظ سے انس بن مالک سے نقل کیا گیا ہے۔ ان کے ماتھے پہ ایک ایسا نشان تھا جو چھپائے نہیں چھپتا تھا، تو کسی نے پوچھ لیا انس بن مالک سے کہ یہ نشان کیسا ہے، بڑا بدنما سا وہ دھبا تھا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اسی حدیث طاہر کو بیان کر کے کہ میں اس وقت دربان تھا رسول خدا کا، اور میں نے بھی اس دعا کو سنا تھا، اور میری خواہش یہ تھی کہ انصار میں سے کوئی آ کے اس فضیلت کے اندر شامل ہو جائے۔ تو میں نے حضرت علی علیہ السلام کو 2 مرتبہ روکا، اور تیسری مرتبہ جب مولا کائنات کی آواز بلند ہوئی تو رسول خدا کے کانوں تک وہ آواز پہنچی اور انہوں نے علی کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ تو پھر رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا انس بن مالک کیا علی سے بہتر بھی کوئی انصار میں ہو سکتا ہے؟ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ زیر بحث آیا اور سیاسی حالات خراب ہوئے تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے مجھے اس حدیث کو یاد کروا کے کہا تھا کہ بیان کرو کہ یہ حدیث جو ہے یہ میری شان میں اتری تھی اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں میرے علم میں تھا، مجھے یہ حدیث یاد تھی، واقعہ بھی یاد تھا، لیکن مصلحتاً میں خاموش رہا اور میں نے کہا یا علی مجھے یاد نہیں آتا۔ اس وقت مولا کائنات نے ہاتھ بلند کیے اور کہا میرا اللہ انس بن مالک غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، انہیں اس کی سزا دے، اور ایسا داغ انس بن مالک کے چہرے پہ لگا کہ جو چھپائے نہ چھپے، جسے انس بن مالک کا امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں تب سے یہ نشان جو ہے وہ میرے ماتھے پہ موجود ہے، اور یہ حدیث اتنی مستند ہے کہ جب شورا کے اندر 6 لوگوں کو مقرر کیا گیا کہ اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، تو وہاں اس حدیث کو امیر المومنین نے اپنے حق میں دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کی شان میں یہ حدیث اتری،
اور شورا کے جو ممبران ہیں ان میں سے کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکا تھا. تو جس طرح شورا سے انکار ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس حدیث سے انکار ممکن نہیں ہے. اور مومنین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ہم سمیٹ رہے ہیں کہ آپ کاشان بصیرت سے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور نیکسٹ جو ریویو ہوگا وہ آپ میں سے کسی کا اس چینل پہ ہوگا جو اور مومنین کو مطالعے کی طرف متوجہ کرے گا. بہت شکریہ.